آداب دوستو، مشہور ماہر فلکیات جناب حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی انگلینڈی حضرت سے کسی نے سوال کیا ہے جناب مفتی طارق مسعود صاحب کے تعلق سے کہ مفتی صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کی ہے، پھر توبہ بھی کر لی ہے، تو کیا ان کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی نے بہت ہی اچھا جواب دیا ہے حدیث کی روشنی میں، آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ اس سے پہلے بتا دوں کہ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب جس ادارے کے استاذ ہیں، اس ادارے کے اساتذہ اور طلباء نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا ہے۔ اب مفتی صاحب کو ہم کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ ہم سب اساتذہ اور طلباء مفتی صاحب کے ساتھ ہیں، کسی طرح کا کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچانے دیں گے۔ آئیے دونوں حضرات کی ویڈیو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ آپ چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ خدا حافظ۔ حضرت مولانا طارق مسعود صاحب، ان سے غلطی ہوئی اور میں نے خود ان پہ گرفت کی، خود میں نے ان کو فون کے پہ بات کی کہ جو آپ نے رسم الخط سے حوالے سے بات کی یہ بھی غلط ہے، اور جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اس پہ جو آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا وہ بھی مناسب نہیں تھے۔ لیکن میں گستاخی نہیں سمجھتا اس کو قطعی طور پہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اتنی بڑی ہے کہ اگر 1000ویں حصے میں بھی 1,00,000ویں حصے میں بھی کوئی تھوڑی سی بھی کوئی شک ہو جائے فوراً توبہ کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، صاف طور پہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے فوراً جیسی میں نے کہا تو انہیں دیر نہیں لگائی، تو یہ سارا انہوں نے کام کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جامعۃ الرشید اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ، فضلاء کرام کے ساتھ، مولانا طارق مسعود صاحب کے ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کو نقصان پہنچائیں۔ مولانا طارق مسعود صاحب ایک سچے عاشق رسول ہیں، اور کروڑوں لوگوں کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان محبت سکھائی ہے۔ کروڑوں نوجوانوں کو پوری دنیا میں انہوں نے دین کی طرف، قرآن کی صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق انہوں نے سکھایا ہے۔ اگر اسی بات کو ثابت کرنے میں ان سے اگر ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جو صحیح نہیں تھے، جو نامناسب تھے، اور انہوں نے اس کی کئی بار معذرت بھی کر لی ہے، تو پھر آپ کے پاس کی کیا گنجائش موجود ہے کہ آپ فتنہ برپا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوں گے آپ؟ تو میں آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق مسعود صاحب کے اس معذرت کے بعد مولانا طارق مسعود صاحب کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم نے حضور کے بارے میں کچھ گستاخی کی، پھر توبہ بھی کر لی، تو پوچھا ہے کہ کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو گستاخی تو کر لیتے ہیں جان بوجھ کے یا بھولے میں، لیکن توبہ کر لیتے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ صورتحال کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ طارق مسعود صاحب نے کیا کیا ہے مجھے اس کے بارے میں پورا پتہ نہیں ہے، البتہ در مختار میں 2 روایتیں ہیں، میں دونوں روایت کو بیان کر دیتا ہوں، فیصلہ خود کریں آپ، میں مفتی نہیں ہوں۔ گستاخی کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں گستاخی کر رہا ہوں، بھول میں وہ کو بات بول گیا ہے، تو ایسے آدمی کو تنبیہ کی جائے گی کہ ایسا نہیں کرنا، یہ گستاخی ہے۔ دوسری شکل یہ کہ جان کے کیا ہے لیکن ایک بار کیا ہے، اس کو بھی تنبیہ کی جائے گی، لیکن پہلے سے زیادہ شدید تنبیہ کی جائے گی، حداً اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بار بار وہ گستاخی کر رہا ہے جان کر کے۔ اب اس کے بارے میں در مختار میں 2 روایت ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حداً قتل کیا جائے گا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت ہے کہ نہیں، یہ مرتد کے درجے میں ہے، اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اور توبہ قبول کرنے کے کہ 3 دن تک اس کو بند کیا جائے گا، کہا جائے کہ توبہ کر لو۔ اگر توبہ اس نے کر لی تو اب اس کو حداً قبول نہیں کی جائے گی، لیکن توبہ میں یہ شرط ہوگی کہ آئندہ اس طریقے سے غلطی نہیں کرنا، یہ توبہ قبول کی جائے گی۔ در مختار کی دوسری روایت ہے۔
لیکن حدن قتل کرنے کے لیے قاضی کرے گا، یہ عام لوگ نہیں کرے گا، ورنہ انتشار پیدا ہو جائے گا، سوشل میڈیا کے دور انتہائی انتشار پیدا ہوگا، عام لوگ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر قاضی بھی نہ کرتا ہو، اسلامی قاضی، تو پھر آپ کو، عوام کو احتجاج کرنے کا حق ہے، آپ احتجاج کریں۔ لیکن احتجاج میں بھی 3 باتیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ احتجاج کرتے وقت کسی کا جانی یا مالی نقصان نہ ہو۔ دوسرا ہے کہ آپ اس طرح احتجاج نہ کریں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ غیر مسلم یہ کہے کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کس طرح یہ شرارت کر رہے ہیں، یہ اس کا بھی خیال رکھے۔ اس طرح احتجاج آپ نہ کریں، جانی مالی نقصان نہ ہو اور شور شرابہ نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، احتجاج کرنے کا آپ کو حق ہے، تاکہ گستاخی کرنے کا دروازہ نہ کھل جائے کہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرے اور ہم چپ بیٹھے رہیں۔ یہ تو قاضی کا حق ہے اور احتجاج کرنے کا آپ کو حق ہے۔ میں دونوں روایتیں پڑھ دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ الکافر بسب نبی من الانبیاء فإنه يقتل حدا ولا تقبل توبته مطلقا، در مختار جلد نمبر 4 233، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہو اور اس کو جیسے وہ کافر بنا ہو تو وہ قتل کیا جائے گا حدن، اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت ہے فہذا کلام الشفاء صریح فی ان مذہب حنیفہ و اصحاب القول بقبول التوبہ۔ یہ بابو یہ در مختار ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 223 ہے، کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کا دوسرا مذہب یہ ہے کہ اس کو مرتد کے درجے میں رکھا جائے گا اور اس کی توبہ قبول کی جائے گی، یہ توبہ قبول کی جائے گی، یہ ہے دوسری روایت میں۔ اچھا، جن حضرات نے کہا ہے کہ توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ان کا مستدل یہ حدیث ہے، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب الانبیاء قتل، طبرانی صغیر اور حدیث کا نمبر ہے 6599، کہ جس نے انبیاء کو قتل کیا، کہ گالی دی، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ اس وجہ سے کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن یہی ایک جملہ اور بھی ہے، تفرع بہ ابن ابی اویس۔ ایک تو یہ کہ یہ روایت صرف طبرانی صغیر میں ہے، طبرانی کبیر بھی نہیں، کسی اور کتاب مجھے نہیں ملی۔ اور دوسری بات یہ کہ تنہا ابن ابی اویس نے اس کو نقل کیا ہے، اس کا مطلب کہ یہ کمزور ہے۔ جن حضرات کی نظر اس کی کمزوری کی طرف گئی حدیث کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو مرتد کے درجے میں رکھو، اس کے اگر توبہ یہ کرتا ہے توبہ قبول کی جائے گی، اور اس کو ایسا نہیں کہ توبہ قبول ہی نہیں کرے اور اس کو قتل ہی کیا جائے، ایسا نہیں۔ تو دونوں روایت ہے، میں نے دونوں کو پڑھ کے سنا دیا، آپ خود فیصلہ کر لیں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، اور یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، کوئی غلطی تو مجھے معاف کر دینا، بڑا اختلافی مسئلہ ہے یہ۔ بہرحال دونوں در مختار میں دونوں روایتیں، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں، مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔